بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبق یاد ہے بھائی؟ بسم اللہ کر لو کوئی۔ ناشتہ کھو دیتا ہے۔ مجاز بالزیادت کو علماء نے مجاز میں شمار کیا ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جو مجاز بالزیادت ہے اور جو مجاز بالحذف ہے یہ دونوں مجاز ہیں، لیکن اس پر مجاز کی تعریف صادق نہیں آ رہی، مجاز کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ لہذا جو مجاز کی تعریف کی ہے یہ مجاز کی تعریف جامع لافراد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ہیں مجاز، لیکن جو تعریف آپ نے کی ہے وہ اس پر صادق نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ جب کاف کا معنی موضوع لہو تشبیہ ہے اور یہ تشبیہ کے لیے لوگے تو اللہ کے لیے مثل کا اثبات لازم آئے گا، تو تشبیہ تو نہیں لے سکتے۔ جب تشبیہ نہیں لے سکتے تو پھر ہم کو کاف کو زیادت بتانا ہوگا۔ ہم اس بات کہنے پر مجبور ہے کہ کاف کہیں کہ کاف زیادہ ہے یا کاف تاکید کے لیے ہے۔ تشبیہ تو مثل سے آ گئی ہے، لہذا کاف تشبیہ کے لیے تاکید کے لیے ہے، تو کاف کا اپنا معنی تو تشبیہ ہے، یا ہم نے زیادت کے لیے لے لیا یا تاکید تشبیہ کے لیے لے لیا، تو یہ زیادت ہونا اور تاکید تشبیہ ہونا یہ کاف کا کون سا معنی ہے؟ حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی؟ حقیقی تو تشبیہ ہے، تو حق معنی موضوع لہو تو نہیں ہے۔ آیا مجازی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجازی معنی بن جائے گا، اس لیے کہ معنی موضوع لہو تشبیہ ہے، تو جو معنی موضوع لہو نہ ہو اس کے علاوہ جو معنی بھی ہو وہ کون سا ہوگا؟ مجازی ہوگا۔ لہذا یہ زیادت والا معنی یا تاکید تشبیہ والا معنی جو ہے یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اب مجاز بالزیادت مجاز ہو گیا، مجاز کی تعریف صادق آ گئی کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کاف معنی موضوع لہو تشبیہ میں استعمال نہ ہوا بلکہ معنی غیر موضوع لہو میں ہوا، وہ جو بھی ہو یہاں زیادت کے لیے اور تاکید کے لیے۔ لیکن اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے اس کو معنی مجازی کیسے بنا لیا؟ آپ نے تو اصول بیان کیا تھا، شارح نے کہہ دیا لاتصال بینہما، لفظ سے اس کے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کر لیا جائے، دونوں کے درمیان اتصال کی وجہ سے ہو۔ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں اتصال ضروری ہے، تعلق نسبت علاقہ ضروری، اور یہ کاف تشبیہ کے لیے حقیقی معنی ہے، اور زیادت والا معنی اور تاکید کا معنی آپ نے مجازی لے لیا، تو تاکید میں یا زیادت میں اور تشبیہ میں کون سی نسبت ہے؟ ان میں تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں کوئی نسبت تعلق علاقہ نہیں ہے، اس لیے کہ تشبیہ اور سے ہے اور تاکید اور سے ہے۔ تاکید تشبیہ کے لیے تو لازم ملزوم نہیں ہے، وہ تو ہر چیز میں تاکید ہو سکتی ہے، اور زیادت میں ایک چیز زائد ہونا اس کا تشبیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو تاکید میں یا زیادت میں اور تشبیہ میں کوئی تعلق اور علاقہ نہیں ہے، جبکہ مجاز مجازی معنی اور حقیقی معنی کے درمیان تعلق کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ تو سارا جھوٹ حلال ہو جائے گا، صراحتاً جھوٹ کیا ہو جائے گا؟ سارا جھوٹ حلال ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کچھ اور مراد کچھ لے گا، تو جھوٹ جھوٹ نہ رہے گا، کہہ رہے مجازن میں لے رہا ہوں۔ تو بھئی آپ کے حقیقی معنی اور مجازی معنی میں سچ میں اور جھوٹ میں نسبت کون سی بنے گی؟ اگر ہم نسبت کا اعتبار نہ کریں تو پھر تو جھوٹ سارا کا سارا حلال ہو گیا۔ وہ ہے سمجھ میں؟ اس لیے آپ مطلقاً لفظ بول کر کہہ رہے اور اس کا معنی موضوع لہو چھوڑ کر غیر معنی موضوع لہو مراد نہیں لے سکتے۔
نہیں لے سکتے. گڑی بول کر کتاب مراد لے لے, گڑی بول کر کتاب مراد لے لے, تپائی بول کر آسمان مراد لے لے. تو بھائی آپ لفظ تپائی کو تو وضع کیا ہے ذات تپائی کے لیے, آسمان میں تپائی میں کون سی مناسبت ہے؟ پھر آپ کہو کہ میں مجازن لے رہا ہوں. کیا لے رہا ہوں؟ مجازن لے رہا ہوں. تو یہ مجاز میں ہر لفظ کا مجاز تو نہیں لے سکتے. لفظ کا معنی غیر موضوع لہ مراد لیا جائے. جو معنی آپ نے لینا ہے مجازن تو اس کے اور حقیقی معنی کے درمیان کیا ہونا ضروری ہے؟ تعلق اور علاقہ نسبت کا ہونا ضروری ہے. ویسے مطلقاً لفظ کا معنی موضوع لہ چھوڑ کر کوئی بھی معنی مراد نہیں لے سکتے. اگر وہ نسبت نہ ہوگی تو وہ مجاز نہیں بنے گا, وہ مجاز نہیں بنے گا. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ مولوی یعقوب بنانی رحمہ اللہ نے جو حسامی کی شرح لکھی ہے, انہوں نے پھر کہا, انہوں نے بھی ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جو مجاز بالزیادت ہے اور یہ مجاز بالحذف ہے, اس پر مجاز کا اطلاق ہی مجازن ہے. اس پر مجاز کا اطلاق یعنی یہ مجاز نہیں ہے. یہ مجاز بالزیادت اور مجاز بالحذف کو علماء نے جو مجاز کہا ہے یہ مجازن کہا ہے, حقیقتاً نہیں ہے. تب ہم بچ جائیں گے. وگرنہ اگر اس کو پھر بھی مجاز میں سے شمار کریں گے تو پھر ہمیں مجاز کی تعریف تبدیل کرنی پڑے گی. اس لیے اس کے محشی نے پھر تعریف تبدیل کر دی اور دو تعریفیں کی. پہلی قسم وہ پہلے تعریف یہ کی ہے کہ مجاز وہ ہے جس میں اسم خلاف اصل میں استعمال ہوا ہو. جہاں کوئی لفظ اپنے اصل میں استعمال ہو وہ حقیقت ہے, اور اگر اصل کے خلاف استعمال ہو وہ مجاز. کاف تشبیہ کے لیے ہے, لہذا اگر تشبیہ کے لیے آ گیا تو اصل میں استعمال ہے, حقیقت ہے, اور اگر تشبیہ کے علاوہ جس معنی میں بھی استعمال ہو خلاف اصل ہے. اب مجاز بالزیادت کو ہم مجاز کہہ سکتے ہیں اس دوسری تعریف کے مطابق. جی بہرحال نسبت پھر بھی ضروری ہے. نسبت پھر بھی ضروری ہے. اس نے تو نہیں لیے نا, تعریف تو کر رہے لیکن مجاز کی تعریف تو کسی نے قبول نہیں کی نا. مجاز کی تعریف کسی نے قبول نہیں کی. اصولیین نے, فقہا نے مجاز کی تعریف یہی لکھی ہے جو اوپر شارح ماتن نے ذکر کی ہے, مصنف نے ذکر کی ہے. اور دوسری تعریف جو کی ہے کہ مجاز وہ ہے کہ جس سے صفت اعراب میں تبدیلی آ جائے, تغیر آ جائے, تو وہ مجاز ہے. اب اس اعتبار سے یہ دونوں مجاز میں داخل ہو جائیں گے. مجاز بالزیادت بھی مجاز اور مجاز بالحذف بھی مجاز ہو جائے گا, وگرنہ نہیں ہوگا. تو چونکہ اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ جو بھی خلاف اصل ہو مجاز بن جائے گا, عموم ہے اس میں. اس لیے یہی کہو کہ مجاز بالزیادت جو ہے اور مجاز بالحذف, اس پر مجاز کا اطلاق مجازن ہے. یہ حقیقت میں مجاز نہیں ہے. اس پر مجاز کا اطلاق کیا ہے؟ مجازن ہے. اگر ہم کاف تشبیہ کے لیے لے لیں, کاف کیا لے, تاکید تشبیہ کے لیے, تاکید تشبیہ کے لیے, یا تشبیہ کے لیے لے لیں, تاکید کے لیے تشبیہ کے لیے لے لیں. جیسے بتایا تھا پچھلے سال بھی آپ کو بتایا تھا, شیخ طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان میں فرمایا کہ علماء کاف کو زائد بناتے ہیں یا تاکید کے لیے لیتے ہیں. کاف کو زائد بھی نہ بنایا جائے, تاکید کے لیے نہ جائے, تشبیہ کے لیے لیا جائے. یہاں ڈبل تشبیہ کی نفی کی گئی ہے. کاف لیس کمثلہ شیء, ٹھیک ہے علماء کہتے ہیں کہ تشبیہ کے لوگ ہیں تو پھر اللہ کے مثل ثابت ہو جائے گا, اللہ کا مثل کا اثبات ہوگا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے لیے اللہ نے اس آیت میں اللہ سے مثل کی بھی نفی ہو گئی جو ذات کے اعتبار سے ہو, اور کاف کے ذریعے سے اس کی بھی نفی ہو گئی جو اس کے صفات کے اعتبار سے ہو. کاف آتی ہے تشبیہ صفات میں تشبیہ کے لیے. وہ کہتے ہیں نا زید کل اسد, تو ذات کے اعتبار سے تو اسد نہیں ہے,
وصف شجاعت کے اعتبار سے کہتے ہیں، تو یہ جو کاف آتی ہے یہ صفت کی تشبیہ کے لیے آتی ہے۔ کس کے لیے؟ صفت کی تشبیہ کے لیے آتی ہے، لہذا اور مثل جو آتی ہے وہ ذات کی تشبیہ کے لیے، قل انما انا بشر مثلکم لیس مثلہ لیس کمثلہ، تو ذات مثل کا لفظ آتا ہے ذات نوعیت کے لیے، کیونکہ مثل کہتے ہیں الاتحاد فی النوع، مثل کہتے ہیں الاتحاد فی النوع، الاتحاد فی النوع، جو نوع میں اتحاد ہو ان کو کہتے ہیں مثل، جن کی نوع ایک ہو۔ تو مثل ذات کی تشبیہ کے لیے آتی ہے اور کاف صفت کی تشبیہ کے لیے، اور اس آیت میں اللہ نے ذات کی تشبیہ کی بھی نفی کر دی اور صفت کی تشبیہ کی بھی نفی کر دی، دونوں کی نفی ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شارح نے مصنف نے یہاں پر مجاز کی دو قسمیں بیان کی ہے، مجاز کی دو قسمیں ہیں، مجاز یا صورت ذات مانن ہوگا اور یا ذاتن ہوگا، یا مانن ہوگا یا ذاتن۔ مانن کی مثال جیسے کہ تسمیت شجاع اسدن، بہادر آدمی کا نام، بہادر آدمی کا نام شیر رکھنا، اسد رکھنا، والبلید حمارن، اور کن ذہن بیوقوف آدمی کا نام گدھا رکھنا، یہ مجازن ہے اور مجاز معنوی ہے، مجاز معنوی ہے۔ جو مجاز معنوی ہوتا ہے نا، مجاز معنوی، مجاز معنوی میں چونکہ تشبیہ کا علاقہ ہوتا ہے، حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان اگر تشبیہ کا تعلق ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو یہ مجاز معنوی کہتے ہیں، معنن مراد دیا ہے۔ کتسمیت الشجاع اسدن، اب اس میں تشبیہ کس کو دی ہے؟ بہادر آدمی کو تشبیہ دی ہے اسد کے ساتھ، تو بہادر آدمی مثلا زید یہ مشبہ ہو گیا، اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور اسد مشبہ بھی ہے، لہذا جو استعارہ جو مجاز معنوی ہوگا جس میں اتصال معنوی ہوگا وہ ان دو حقیقی و مجازی معنی کے درمیان اگر معنوی اتصال ہے تو اس میں مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان یہ دونوں ایک تیسرے معنی میں شریک ہوں گے، یہ دونوں ایک تیسرے معنی میں، مشبہ رجل شجاع اور مشبہ بھی اسد، یہ دونوں ایک تیسرے معنی میں شریک ہوں گے۔ جو معنی تیسرا معنی اس مشبہ بھی کے ساتھ اسد کے ساتھ خاص ہوگا اور وہ اسی میں مشہور ہوگا۔ دیکھو زید کو کہا زید اسد یا زید کالاسد، زید مشبہ اور اسد مشبہ بھی، اور یہ دونوں زید کو تشبیہ کیوں دی ہے اسد کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ دونوں شجاعت میں شریک ہیں، اور جو شجاعت والا تیسرا معنی ہے یہ مشبہ بھی اسد کے ساتھ خاص بھی ہے اور اس میں مشہور بھی ہے، اس کے ساتھ خاص ہو، اور اگر مشبہ بھی میں ایسا معنی ہو کہ جو اس کے ساتھ خاص ہو اور اس میں مشہور بھی ہو، پھر کسی دوسرے اسم کو تشبیہ دی جائے اس مشبہ بھی کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں ان معنی حقیقی، یہ معنی حقیقی اسد حیوان مفترس اور یہ رجل شجاع، ان کے درمیان یہ مجازی، ان کے درمیان جو تعلق ہے یہ اتصال معنوی ہے، یہ اتصال معنوی ہے۔ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ مشبہ کو مشبہ بھی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ایک تیسرے معنی میں، اور وہ تیسرا معنی ایسا معنی ہے جو مشبہ بھی کے ساتھ خاص بھی ہے، اور لہذا اگر وہ تیسرا معنی مشبہ بھی کے ساتھ خاص نہ ہو تو تشبیہ درست نہیں ہے، اتصال معنوی نہ ہوگا۔ جیسے کل حیوانی، زید کو اسد کے ساتھ تشبیہ دی حیوانیت میں، اگر حیوانیت میں تشبیہ دے تو ان میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زید اور اسد میں یہ مجاز معنوی اتصال معنوی نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ زید مشبہ اور مشبہ بھی، یہ دونوں زید کو کیوں اسد کے ساتھ تشبیہ دی؟